بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون تھے اہل سرسار جنہوں نے اپنی جنت نظیر بستی کو ایک ویرانے میں تبدیل کر دیا؟ کیا عذاب آیا تھا ان پر اور یہ کون تھے؟ آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد و خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر اسراف اور حد سے بڑھنے والے تھے اور نہ شکرے تھے کہ انہیں روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے۔ استغفر اللہ۔ بعد ازاں ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ پھر ایک نیک شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ ناظرین کرام، اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا گیا، یہاں تک کہ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے تو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا۔ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی کہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد فرمایا، اور اللہ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی۔ اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا جو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر جو کہ وہ انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا، یہ کہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند مورب تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت سر پر ٹوکری رکھ کے ان کے نیچے سے گزرتی تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کی تاکہ غریب بے نوا لوگ عمرہ اور ثروت مند ان کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرف سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ ناظرین، بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے معارب نامی
बंद की दीवारों पर हमला करके उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। उधर से बारिशें ज़्यादा हुई जिसकी वजह से सैलाब आ गया और इस बंद में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बंद की दीवारें टूटी, उनसे एक बहुत बड़ा सैलाब आया। इस सैलाब में देहात, आबादियाँ, माल मवेशी, बागात, खेतियाँ, उनके महल, घर पानी में गर्क होकर नेस्तो नाबूद हो गए। नाज़रीन कराम, उन बागात और ज़रात में से सिर्फ बेरी के दरख्त और कुछ झाड़ियाँ बची थीं। खुशिलहान परिंदे वहाँ से कूच कर गए थे, जबकि उल्लुओं और कव्वों ने कौमे सबा के खंडरात में अपने घोंसले बना लिए। इस बात का जिक्र सूरत सबा की आयत नंबर 15 और 16 में मिलता है। और आखिर में सूरत सबा की आयत नंबर 17 में कुरान करीम में इस वाक़या का यूं नतीजा निकाला, ये हमने उनकी नाशुक्री की सज़ा दी है और हम नाशुकरों के अलावा किसी को सज़ा नहीं देते। नाज़रीन इकराम, तो ये था कौमे सबा का अंजाम। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए ZP वॉइस। मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।